بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں اعلان کے مطابق آج کا عنوانی اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے عظمت اہل بیت اور خصوصاً حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس لیے کچھ سننا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جو عظمت، انہیں جو رتبہ، انہیں مقام عطا فرمایا، ظاہر ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت امام حسین اس مقام کو رکھ کر اپنی بخشش کرائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رسول پاک کے اس نواسے کا نام ہے جس نواسے کو جہاں نواسا ہونا حاصل ہے، نواسے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہیں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسین صحابی رسول بھی ہیں، اور آپ قرآن پاک کی کئی آیتوں کے حوالے سے یہ بات سن چکی ہیں، سمجھ چکی ہیں کہ صحابہ کرام ہمارا بیس آف ایمان ہیں، ہدایت کا منبع ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ہدایت کی بنیاد ہیں، ہدایت کا پوائنٹ ہے۔ ظاہر ہے جب یہ ہدایت کے سرچشمہ ہیں تو اس آئینے کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ یقیناً ہے۔ تو امام حسین کی عظمت کا اعلان یا چرچا یا ان کا ذکر جو ہے یہ ان کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپنی خاطر ہے۔ بڑی توجہ سے آپ سنیے گا کہ بڑی محبت کا درس ہے۔ امام حسین کا جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، شہیدان کربلا کا جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تذکرہ ہماری خاطر ہے، ہماری نجات اور ہماری کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ حسین کا اس میں فائدہ نہیں، حسین کا اس میں نقصان بھی نہیں۔ ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا۔ کیسے؟ ظاہر ہے ابھی جو آپ کتاب خریدیں گی یا لیں گی، اس کتاب میں آپ دیکھیں گی کہ میں نے 35 آیتیں، انڈیکس میں تو 20 آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں سورہ الکوثر میں 3 آیت ہے، اور اسی طرح تو کل 35 آیتوں کا آپ شروع سے لے کے اخیر تک مطالعہ کریں گے تو 35 آیتوں کے ذریعے سے سیدنا امام حسین یعنی اہل بیت اطہار کی عظمت کا چرچا قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور اسی کی تلخیص، اسی کی تشریح، اسی کی توضیح میں نے ابھی اپنی کتاب قرآن اور اہل بیت میں کیا ہے، آپ اسے ضرور لے جائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں تعریف کے ساتھ، تحسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر ہو تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سلیکٹڈ ہے، وہ منتخب ہے، وہ محبوب ہے، وہ پسندیدہ ہے، وہ مقبول ہے، وہ چہیتا ہے، وہ رضا یافتہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے محبت یافتہ ہے، عظمت یافتہ ہے، شرف یافتہ ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئی تو قرآن پاک کی الحمدو کے الف سے والناس کی سین تک ہم تلاوت قرآن کی حیثیت سے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ماں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اسی اللہ نے اپنے کلام میں اہل بیت اطہار، حسن و حسین، علی فاطمہ، یہ سب کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کو پڑھے گا تو تلاوت اور برکت کی غرض سے تو پڑھنا ہے ہی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کی غرض سے بھی پڑھو کہ میں جن جن حضرات سے محبت کیا ہوں ان آیتوں کو بھی محبت کے آئینے میں پڑھنا۔
محبت سے لبریز ہو کر کے پڑھنا، پیار سے پڑھنا، اس کی میننگ اور اس کا مطلب سمجھ کر پڑھنا۔ ایک آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جو آپ کے درس کے علاوہ ہے، درس میں سلسلہ کے اعتبار سے جو آیت ہے وہ آیت نمبر 115 تک کا غالباً درس ہو چکا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ میں نے آیت نمبر 152 آیت نمبر 152 تلاوت کی ہے۔ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے مومن مردوں اور عورتوں تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد فرماؤں گا۔ میں چپ کیوں ہوں آپ سمجھ سکتی ہیں، اب درس کا تو انداز سمجھ ہی گئی۔ تم مجھے یاد کرو، یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں کہا ذکر کرو، یاد کرو، تو اب آپ کے ذہن میں ایک طبقہ یہ ڈالتا ہے وسوسہ کہ نماز ہے نا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، یہ سب ہے نا اللہ کا ذکر۔ لیکن آپ کو ابھی اچھی طرح معلوم ہوا کہ 35 آیتوں کے ذریعے سے اہل بیت کی عظمت قرآن سے ثابت کی گئی ہے، تو اللہ کا کلام بھی تو ذکر خدا ہے، خدا کی قرآن کی تلاوت کرنا بھی تو خدا کا ذکر ہے۔ تو اگر تلاوت قرآن کریں گے اور اس میں یہ اہل بیت کا ذکر آ جائے تو اب ذکر حسین بھی خدا کا ذکر ہوگا۔ تو اب مانا ہوگا اے میرے بندو مرد اور عورتوں میرا ذکر کرو، مطلب حسن کا ذکر کرو، حسین کا ذکر کرو، فاطمہ کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، یہ ذکر میرا ذکر ہے۔ اور سنو اس ذکر کے بعد تم دنیا میں ذکر کرتے ہو، اذکرکم، میں تجھے بھی یاد کروں گا، لیکن میری یاد کی محفل جو ہوگی وہ فرشتوں کی محفل ہوگی، پاک محفلوں میں تجھے یاد کروں۔ تم تنہائی میں یاد کرتی ہو تو میں تجھے جماعتوں میں یاد کرتا ہوں، اور تم جماعت میں یاد کرتی ہو تو میں تجھے میں تجھ سے اچھی جماعت میں یاد فرماتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں، پاک فرشتوں کی جماعت میں، کہ اے فرشتوں تم سنو میری وہ بندی، میری وہ بندیاں میرے حسین کا تذکرہ کر رہی ہے، میرے محبوبوں کا تذکرہ کر رہی ہیں، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ سب جملے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر حدیثوں میں آئے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ آج کی عظیم الشان جو درس کی محفل ہے، اس درس کی محفل کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے، خصوصاً اہل بیت کے حوالے آپ کو ہم سب کو کرنا ہے کہ ان کے ذکر سے خدا راضی ہے، ان کے ذکر سے آپ کا نبی راضی ہے۔ آپ عمل کی دنیا سجا لو ماں، آپ نماز حج زکوٰۃ کی دنیا سجا لو، لیکن اللہ اس کا رسول راضی نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے، اور جس عمل سے اللہ رسول راضی ہو وہ عمل اگرچہ دنیا سجانے کے برابر نہ ہو، لیکن میرا خدا میرا رسول راضی ہے تو وہ کافی۔ آپ ذرا محسوس کیجیے، کربلا کی مکہ کی وہ مقدس وادی ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 40 سال کے بعد آپ نے اعلان رسالت فرمایا، اور اعلان رسالت فرمانے کا مطلب لوگوں آپ ایمان لانا، توحید کا اعلان ہوا، لوگوں ایک اللہ کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں مانو، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعلان فرماتے ہیں 40 سال کے بعد، اب اعلان فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایسے ہی گزر رہی ہے۔ اعلان فرماتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نہ نماز کا حکم نازل ہو رہا ہے، نہ حج اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، معراج النبی، معراج میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور معراج کس تاریخ میں ہوئی آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ حضور کی عمر پاک جب 52 ایئرس کی ہو گئی، 52 سال، یعنی 40 سال اعلان رسالت اور 12 سال اعلان نبوت اور اعلان رسالت فرمانے کے بعد جب معراج میں گئے تو نماز نازل ہو رہی ہے، نماز کا حکم، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ یہ 12 سال تک میں پوچھتا ہوں، حضرت خدیجہ، ابو بکر، عمر، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام ایمان لا چکے ہیں، یہ صحابہ کرام کا کیا مشغلہ تھا۔ حضرت خدیجہ کا ذکر اس لیے کیا میں نے کہ یہ تو حضور کی بیوی بھی ہیں، گھر والی ہیں، اہل بیت میں سے، توجہ دیجیے گا۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ جس وقت نماز لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے 2 سال پہلے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا۔ سن 50 کی جب عمر تھی حضور کی، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد، حضور کی جب شادی ہوئی تو 25 سال کی عمر تھی، اعلان فرمایا تو 40 سال کی عمر تھی، خدیجہ کا انتقال ہوا تو 50 سال کی عمر تھی، یعنی 25 سال تک حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ رہی ظاہری طور پر۔ نماز کے نازل ہونے سے 2 سال پہلے، اور جب ہجرت کر رہے ہیں آقا تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے،
اور یعنی جتنے بھی پلرس آف اسلام ہیں سب جو ہے یہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نازل ہو رہے ہیں۔ اب آپ سینے پر ہاتھ دھر کے اور محبت کی دنیا میں سج کر کے دھج کر کے بتاؤ کہ حضرت خدیجہ جب نماز کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تو کیا پڑھی ہوں گی؟ حج کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تو کیا حج کی ہوں گی؟ زکوٰۃ نازل ہی نہیں ہوا تو زکوٰۃ دی ہوں گی نہیں؟ پلرس آف اسلام جو چار ہیں، ایمان کے بعد نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب جو ہے مدینہ میں، نماز صرف مکہ میں معراج میں، اور اس سے پہلے ہی حضرت خدیجہ 2 سال تک پہلے ہی انتقال کر گئی ہیں۔ لیکن ماں، آپ تصور کرو کہ آپ نہیں چاہتی ہو کہ میں خدیجہ کے ساتھ رہوں؟ کون نہیں چاہتی؟ وہ خدیجہ جس کی بیٹی فاطمہ، جس کے بیٹے حسن و حسین، نواسے ہیں میرے حسن و حسین خدیجہ کے۔ خدیجہ کا اسٹیٹس آف اسلام سمجھو، کہ خدیجہ کی عظمت سمجھو۔ وہ خدیجہ کہ رسول پاک ان کے پاس سوئے رہتے تھے، دستک کوئی دیتا دروازے پر، نبی پاک اسی حالت میں تشریف لے جاتے تو دروازے پر جبرائیل کھڑے رہتے تھے۔ آقا پوچھتے جبرائیل بے وقت کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل کہتے اللہ پاک نے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور ایک جنت میں ایک گھر کی بشارت دینا چاہا ہے کہ جنت میں نے خدیجہ کے لیے ایک گھر بنایا ہے جس گھر میں پورا سکون اور آرام ہی آرام ہے، کوئی پریشانی کی چیز ہی نہیں۔ آپ محسوس کریں اس بات کو، اگر آپ کی بایولوجی کام کر رہی ہے تو آپ سنو۔ حضرت خدیجہ نماز سے 2 سال پہلے ہی، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں، پلرس آف اسلام جتنے بھی آپ جانتی ہو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن خدیجہ کے پاس پھر ہے کیا ہے خدیجہ کے پاس کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیج رہا ہے؟ کیا ہے؟ محسوس کر رہی ہوں گی آپ۔ اب یہ نہیں بولنا میں وہ ہے، میں پہلے ہی بول دیا ہوں کہ آپ خدیجہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ انہی کی بیٹی آپ کی سردار ہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت، تو آپ نہ چاہ کر کے بھی جنت میں جانا چاہو گی؟ چاہت تو ہے ہی کہ آپ کو جنت ملے۔ آپ ذرا اس سلسلے کو محسوس کرو ماں، خدیجہ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے۔ کچھ نہیں ہے، عمل کی دنیا میں سے کوئی بھی عمل نہیں، لیکن سب کچھ ہے۔ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اللہ کی چاہت ہے، رسول کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے، رسول کی مشیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، رسول جو چاہتے ہیں، وہی خدیجہ چاہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح آپ محسوس کر لی ہوں گی کہ عمل چاہت کے دائرے میں ہو تو مقبول ہے، اور چاہت کے دائرے میں نہ ہو تو مردود ہے۔ کیونکہ عمل اگر ٹارگٹ ہونا تھا تو پھر اللہ پاک کے رسول پر سب سے پہلے نماز کو فرض کرتا، اللہ پاک اعلان رسالت کے بعد حج کو فرض کرتا، زکوٰۃ کا حکم نازل کرتا، لیکن نہیں، 12 سال تک کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اس بات کو بتانا چاہا تھا کہ اے میرے بندو سنو، میری محبت، میرے حبیب کی محبت میں اتنا ٹرینڈ ہو جاؤ کہ پھر جب میں عمل نازل کروں تو اس محبت میں کرو گے تو وہ عمل بھی قبول کر لوں گا۔ ماں سمجھ گئی ہوں گی آپ کہ کوئی عمل آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر عمل کام آنے والا ہے تو محبت کے بعد والا عمل کام آئے۔ محبت کو آپ ٹھوس بناؤ، محبت کو آپ مضبوط بناؤ، محبت کو اپنی طاقت بناؤ، محبت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور اللہ اور رسول کی دونوں کی یکساں محبت کا نام حسین سے محبت۔ اللہ بھی محبت فرماتا حسین سے، نبی بھی محبت فرماتے ہیں حسین سے، اور محبت ہی آپ کا مقصد حیات ہے۔ تو اب آپ اگر محبت نہیں کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں ہوگا، نبی کا بھی کچھ نہیں ہوگا، خدیجہ کا بھی کچھ نہیں ہوگا، فاطمہ کا بھی کچھ نہیں ہوگا، حسن و حسین کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر گڑبڑی ہوگی تو آپ کی گڑبڑی ہوگی، بربادی ہوگی تو آپ کی بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی تو آپ کو ہلاکت ہوگی۔ کیوں کہ اللہ پاک جب آپ کو چاہے گا ہی نہیں تو جنت کیسے دے گا؟ جنت تو اپنے چاہنے والوں کو دے گا نا۔ آپ اپنے گھر میں کس کو داخل کرو گی؟ جو آپ کا دشمن ہو ہرگز داخل نہیں کرو گی۔ اگر کسی
مرد کے نہ رہنے کے بغیر کوئی آ بھی جائے دروازے پہ اور آپ جھانک کر دیکھ لیں تو آپ فوراً فون کر دو گے دیکھو انہوں آئے ہیں، میں نہیں کھولتی، آپ آؤ، ایسا کرو ایسا کرو۔ تو اللہ کی جنت میں، نبی کی جنت میں کون جائے گا؟ فاطمہ کی لیڈرنگ میں، فاطمہ کی سیادت میں جانے والی جنت میں عورتوں، فاطمہ اس کی جنت میں ایسے ہی چلی جاؤ گی؟ ان کے نواسے سے پیار نہیں کرو، ان کے بیٹے سے پیار نہیں کرو گے؟ اور ایسا بیٹا جن کی زندگی میں ایک بھی کرپٹ نہیں ہے، جن کی زندگی میں حسن ہی حسن ہے، جن کی زندگی میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، جن کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف گزرا ہو، طریقت کے خلاف گزرا ہو، معرفت کے خلاف گزرا ہو۔ حسین اگر آپ شریعت کی دنیا دیکھتے ہیں تو منفرد نظر آتے ہیں، طریقت کی دنیا دیکھتے ہیں تو لاجواب نظر آتے ہیں، معرفت کی دنیا دیکھتے ہیں تو بے مثال نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی زندگی کا حصہ نہیں حسین کی زندگی میں آپ تلاش سکتی ہو جس میں شریعت کے خلاف ہو۔ ارے جب حسین کی عمر کا آخری لمحہ وہ ہوگا نا، سن 60 ہجری کی جب بات ہوگی تو 50-55 سال کی عمر ہوگی، وہ آخری لمحہ ظاہری طور پر میں بول رہا ہوں، تو آپ ذرا بتائیے کہ اس لمحے میں یزید اور بھی تو مطلب بہت سارے ممالک، بہت سارے دشمنان دین موجود تھے، بہت سارے مخالفین اسلام موجود تھے، بہت سارے ہندوان کافرہ موجود تھے، ان سب کے لیے کیوں نہیں اٹھے حسین؟ نوٹ کرنا اس پوائنٹ کو۔ سب ایسا نہیں کہ یزید کے علاوہ جتنے بھی تھے سب مسلمان تھے، ایسا نہیں ہے، اور یزید ہی ایک غلط تھا، یزید ہی کے خلاف کئی کو اٹھے، کربلا ہی کیوں گئے، امریکہ کیوں نہیں گئے، افریقہ کیوں نہیں گئے، وہ ممالک کیوں نہیں گئے جہاں اسلام نہیں پھیلا تھا، وہاں چلے جاتے اسلام پھیلانے کے لیے۔ حسین کے اسٹیٹس کو سمجھو، حسین کی قربانی کو سمجھو۔ جانتی ہیں آپ، اب دیکھیں گے یہ اپارٹمنٹ وغیرہ میں یا جہاں کہیں بھی بہت سارے ہندو ایسے رہتے ہیں جو مسلمان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے نبی کو، ان کی گستاخی نہیں کرتے، شریعت کا النگھن نہیں کرتے، شریعت کے خلاف نہیں جاتے، یعنی کوئی ایسا ہندو نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہندو ہیں، بہت سارے ایسے کافر ہیں جو اپنے بس گھنٹہ چلا رہے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آ کر محمد کو گالی نہیں دیتے، 5 وقت کی نماز کے خلاف نہیں بولتے۔ بہت سارے ایسے بول رہا ہوں، حالانکہ آج بولا بھی جا رہا ہے، کچھ یزیدی فکر ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں بولتے ہیں۔ توجہ دینا ماں، تو امام حسین کی جس وقت وہ کربلا گئے، تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو نہ ماننے والے تو موجود تھے، لیکن اسلام کے خلاف اور اسلام کے مان کر کے مخالف رہنے والے بہت کم موجود تھے۔ یعنی اسلام کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، توحید و رسالت کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے خلاف بھی بول رہے ہو، شراب بھی پی رہے ہو، زنا بھی کر رہے ہو، شریعت کے خلاف بے نمازی بھی بنے ہوئے ہو، فاسق بھی بنے ہوئے ہیں، فجور میں مبتلا ہو، ظلم میں مبتلا ہو، یہ ساری چیزیں بہت کم ایسے لوگ تھے۔ ہندو شراب پیتے ہیں، کافر شراب پیتے ہیں، لیکن شراب پی کر کے بھی وہ محمد کو گالی نہیں دیتے، شراب پی کر کے بھی وہ نماز کے خلاف نہیں بولتے، شریعت کے خلاف نہیں بولتے۔ اب سمجھو حسین کی وقار کو، حسین کی عظمت کو۔ تو حسین نے ان لوگوں سے آپ کے دین کو بچایا ہے، حسین نے ان سے دین چھین کر کے آپ کو دیا ہے جو کہ دیندار کہلاتے تھے، دین والے کہلاتے تھے، نماز حج والے کہلاتے تھے، روزہ زکوٰۃ والے کہلاتے تھے، لیکن خدا کی قسم ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ اللہ پاک ان کے منہ پر مار دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کی محبت کو ٹھکرا دیے تھے جو شکل حسین میں موجود تھی۔ حسین کی شکل میں خدا کی محبت موجود تھی، رسول کی محبت موجود تھی، اور حسین جب اللہ کی محبت، رسول کی محبت کا نام ہے تو اب حسین سے محبت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ حسین کو مجبور کرنا چاہیے۔ حسین کو مجبور کیا یزیدیوں نے، ملک شام سے، دمشق سے، اپنی گورنری تخت سے یہ پیغام بھیجا کہ حسین کو مجبور کرو کہ وہ میری بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کے سر کو قلم کر دو۔ اب بتائیے تو یہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے توحید پرست؟ یہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے رسول کا ماننے والا، جس اللہ اور رسول نے 60 سال پہلے نبی کی زبان سے اللہ نے
نبی کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ حسین میری محبت ہے، حسین سے محبت کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ ایک بھی قرآن کی آیت ایسی یا حدیث پاک میں ایک بھی ایسی کوئی آیت ہوتی کہ سنو جو بھی خلیفہ بنے حسین کو مجبور کرنا بیعت لینے پر، حسین کو مجبور کرنا مرید بنانے پر، حسین کو مجبور کرنا جھکنے پر، اگر کوئی بھی قرآن کی ایک بھی آیت ہو جاتی، حدیث پاک کا ایک بھی ہو جاتا، نہیں، قرآن کی سینکڑوں ایسی آیتیں ہیں جو حسین کی محبت کرنے کے لیے، حدیث پاک سینکڑوں زبانی طور پر بھی اور پریکٹیکلی طور پر بھی نبی منبر پر ہوا کرتے تھے، اور حسین پہنچ جائیں تو پریکٹیکلی طور پر اپنے ہاتھ میں حسین کو لے لیتے تھے اور اسی حالت میں پھر خطبہ دیتے تھے۔ پریکٹیکلی طور پر بھی محبت، اور نبی کی طرف سے تھیوری بھی کئی زاویے سے آپ کے پاس ہمارے پاس آ گئی۔ قولاً بھی نبی پاک کہہ دیے کہ محبت کرو حسین سے، عملاً بھی محبت کر کے دکھا دیے محبت کرو حسین سے۔ تو اتنا ڈیٹیل کے باوجود وہ کیسے توحید پرست ہو سکتا؟ وہ کیسے ایمانی نماز والا ہو سکتا؟ وہ کیسے توحیدی صلاۃ والا ہو سکتا؟ توحید کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا رسول کو ماننا ہے، اور اللہ کو ماننا اللہ کی بولی کو ماننا ہے، اللہ کے مقصد کو ماننا ہے، نبی کو ماننا نبی کی بولی کو ماننا ہے، نبی کے مقصد کو ماننا ہے، اور اللہ اور رسول کا مقصد حسین کی محبت ہے۔ اب اللہ رسول کا جب مقصد، اللہ رسول کا ارادہ، اللہ رسول کی چاہت حسین کی محبت ہے، تو اب یزید کا یہ پیغام بھیجنا کہ حسین کو مجبور کرو، خدا کی قسم اسی وقت ایمان رخصت ہو گیا تھا، اسی وقت چلا گیا تھا ان سے توحید۔ اس لیے کہ حسین کو مجبوری کے بارے میں اگر وہ ظاہر بھی نہ کرتا اور سوچ لیتا تب بھی ان سے ان کا ایمان چلا جاتا، لیکن اس نے سوچا نہیں، ظاہر کیا، اور اپنے گورنروں کو اور اپنے وزیروں کو بھیجا، جاؤ مجبور کرو۔ تو حسین نے اس وقت کہا تھا کہ یزید کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا ہے، میں فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں لوں گا، کیونکہ بیعت میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، میرے نانا کی امانت ہے۔ ابو بکر آئے بیعت لیا گیا، عمر آئے بیعت لی گئی، عثمان آئے بیعت لی گئی، علی آئے بیعت لی گئی۔ تو یہ سب بیعتیں توحید و سنت، ایمانیات، اللہ اس کے رسول کی اوپر ہوا کرتی تھی۔ توحید کو ماننا ہے، شریعت کو ماننا ہے۔ قرآن پاک سورہ صف کی، سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کریمہ آپ سنو، مزہ آ جائے گا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تو کیسے بیعت لینا؟ اللہ پاک فرماتا ہے یبایعنک، وہ بیعت لینے آپ کے پاس آئیں تو آپ بیعت اس طرح لینا، کیا لینا کہ سنو، نہ تم شرک کرنا، مطلب اللہ کو چاہنا، اللہ کے علاوہ کو نہ چاہنا، ولا یزنینا، اور زنا نہ کرنا، ولا یقتلنا، قتل نہ کرنا، ولا یسرقنا، چوری نہ کرنا، ولا یاتینا ببہتان، اور کسی پر بہتان نہ باندھنا۔ یہ 4-5 باتیں آپ قرآن پاک میں دیکھو۔ اب آپ بتائیے، پہلی بات تھی کہ اللہ کی چاہت کو چاہنا، اللہ کو چاہنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ چاہنا۔ شرک نہ کرنا کا مطلب اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اللہ کی ذات اور بات کو ماننا۔ پہلی بات، اللہ کی ذات چاہتی ہے حسین کی محبت، یزید نے نگلیکٹ کیا، کہاں رہا، کہاں رہی بیعت توحیدی؟ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف گیا تو شرک کے دلدل میں پھنسا۔ توجہ دیجیے گا، میں بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں۔ اور قتل نہ کرنا، تاریخ گواہ ہے 3 سال کے پیریڈ میں مکہ اور مدینہ کی تمام مردوں کو تو چھوڑو، اے عورتوں محسوس کرو، عورتوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں ہوئی، عورتوں کی عزت و ناموس سے کھیلا گیا، لہو لہان کیا گیا یزید نے۔ وہ کیسے توحید پرست ہو سکتا؟ آپ سوچو، قرآن کہہ رہا ہے بیعت جو ہے ان چیزوں پر لینا کہ اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کو تم مانتے تو حسین کو کبھی بھی مجبور نہ کرتے، یہ بھی ریجیکٹ ہے۔ یا اور قتل نہ کرنا، خون ریزی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، بہتان نہ ڈالنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو یزید کے اندر مکمل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں موجود ہے اور بیعت کا کانسیپٹ یہ بتایا گیا کہ ان تمام چیزوں سے جو پاک ہو ان کی بیعت لی جائے گی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کا محبوب امام حسین نے جو بیعت سے انکار کیا، یہ نفسانیت نہیں تھی، یہ قرآن کی یہی آیت بول رہی تھی۔ اور چونکہ رسول پاک نے کہہ دیا تھا کہ سنو، قرآن اور حسین، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں ایسے ساتھی ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ جب جدا نہیں ہو سکتے تو حسین قرآن کی آیتیں اور آیات قرآنیہ حسین، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیسے جدا ہو سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ ساتھ ملیں گے، قرآن بھی مجھ سے ملے گا اور اہل بیت بھی مجھ سے ملیں گے، حسین بھی مجھ سے ملیں گے۔ تو قرآن کی پامالی، قرآن کے خلاف بیعت لی جانے والی بات، توحید سنت کے خلاف بیعت لی جانے والی بات تھی، اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ قرآن حسین کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کے خلاف جانے والا کوئی بھی انسان، اگر وہ صحابی کا بیٹا بھی ہوگا تو امام حسین قرآن کے ساتھ تھے۔ نبی نے کسی صحابی کے بیٹے کے ساتھ نہیں کہا تھا، نبی نے کہا تھا قرآن کے ساتھ حسین، حسین قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ۔ تو جب قرآن کے ساتھ نبی نے کہا تھا ان کو، اور پھر امت کو میسج دیا تھا کہ میں نے ان کو قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کو ان کے ساتھ کیا، تم دونوں ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگی۔ یہ میری ماں، غور سے سنو، گمراہی سے بچنا ہو تو قرآن اور اہل بیت، قرآن اور حسین، حسین اور قرآن، قرآن کو سمجھو حسین سے، حسین کو سمجھو قرآن سے۔ سبحان اللہ، نبی نے بہت پہلے ہی کہہ دیا۔ تو یزید بیعت پر مجبور کس کو کر رہا ہے؟ جس کو قرآن کے ساتھ نبی نے کہا ہے اور جن کی عظمت کا چرچا قرآن میں ہے۔ اب آپ اگر اس کو مجبور کرے گا کوئی بھی شخص تو آپ ان کی ٹوپی جبہ کو دیکھیں گی، صحابی کے بیٹے ہونے کو دیکھیں گی؟ نہیں، آپ کے نزدیک ٹارگیٹ قرآن ہے، نبی ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اور اللہ اور رسول کا مقصد حسین کو قرآن سے الگ نہیں سمجھنا، حسین کو قرآن سے الگ نہیں سمجھنا، قرآن کو حسین سے الگ نہیں سمجھنا۔ میرا مقصد، میری محبت، میرے حبیب کی محبت حسین ہے۔ بتائیے کسی سے آپ پیار کریں تو کیا اس پیار میں مجبور کریں گے؟ تو وہ پیار ہی نہیں، وہ محبت ہی نہیں، وہ نفسانیت ہے۔ سچی محبت وہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب نظر آئے، اس میں اٹینشن ہو، اس میں ٹینشن کا پہلو نہ ہو۔ بتائیے کسی محبوب کو کوئی محب، کسی چاہنے والے کو کوئی چاہنے والا مجبور اگر کرے فالو کرنے اور ماننے پر، تو یہ محبت نہیں، یہ تھوپنا اس کو بولتے ہیں۔ یہ مجبوری اور عداوت اور حسد اور ہوس، نفسانی خواہشات، یہ ساری چیزیں بولتے ہیں۔ محبت اسے بولتے ہیں کہ جس سے آپ پیار کرو، حدیث پاک سنو کہ جس سے آپ پیار کرو، آپ اس کے علاوہ سے آپ دھیان تک میں نہ آئے۔ پروردگار عالم حسین سے محبت فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ آج کے عظیم الشان یہ جو درس کی محفل ہے، بس اس کا پیغام ہی یہی ہے، محبت، محبت، عمل کو ٹارگٹ نہیں، محبت کرنا ہے۔ یزید ناحق ہے، اس کو آپ کو محسوس کرنا ہے۔ حسین حق پر ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی عظمت قرآن میں بتایا، نبی نے اپنی زبان سے ان کی عظمت کو بتایا۔ قرآن اور حسین الگ نہیں ہے، نبی نے فرمایا۔ اس لیے یہ ہمارا زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے کہ جب کبھی نبی پر، قرآن پر، اہل بیت پر کسی بھی زاویے سے کوئی بھی حملہ کرے، اگر ہو سکے تو آپ اس کا ڈیفینس کرنا، ماں نہیں ہو سکے تو کم سے کم سننے کی کان نہ رکھنا۔ تمہاری کان حسین کی محبت کے لیے سننے کے لیے ہے، اہل بیت کی محبت سننے کے لیے ہے۔ اس لیے سنو، یہ تو محبت کا دے دیا میں نے درس۔ اب جو تم روزہ رکھنے والی ہو، 9 اور 10 کو میں بتا بھی دیا تھا، یہ اس نیت سے بھی رکھنا، روزہ اللہ کے لیے آپ کو رکھنا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ لیکن جب روزے کے لیے آپ دعا، افطاری کے وقت آپ دعا کریں تو آپ دعا میں خاص طور سے علی، فاطمہ، حسن اور علی اور فاطمہ اور فضہ، یہ 3 نام یاد رکھنا۔ نہ یاد رہے تو آپ میری کتاب میں آپ دیکھ لو، یہ تینوں نام موجود ہے۔ افطاری کے وقت جو ہے ان تینوں کو یاد رکھنا اور کہنا، اے اللہ، یہ حسین کا موسم ہے، حسین کا مہینہ ہے، پروردگار حسن و حسین جب بیمار پڑ گئے تھے تو ان تینوں نے ان کی شفا کے لیے روزہ ہی رکھا تھا۔ مولا آج میں رہی ہوں روزہ ان تینوں نے بھی تیری رضا کے لیے رکھا، لیکن مقصد حسین تھا۔
مقصد حسن تھا، حسین اور حسن کا مقصد حسین اور حسن کی شفا، وہ بیماری سے، وہ بیمار جو تھے ان کو شفا پانا تھا۔ پروردگار آج بھی ہم حسین کی شفا کے لیے تو نہیں لیکن حسین کی محبت مانگتی ہیں۔ یہ روزے کے صدقے میں مولا روزہ کو قبول کرنا نہ کرنا تیری شان ہے، لیکن اس روزے کے صدقے طفیل میں ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمانا، ہمیں اہل بیت اور حسن و حسین کی محبت نصیب فرمانا۔ خدا کی قسم یہ روزہ بھی اب آپ کی خالص عبادت نہیں، محبت والی عبادت، اور جو عبادت محبت کے ساتھ ہو وہ عبادت مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس نشست کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں، آل حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے، آپ کو حسینی محبت عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصیت کر دو نسلوں کو کہ بس اہل بیت کی محبت میں سرگردہ رہنا ہے، محبت میں وارفتہ رہنا ہے، یزید کو سوچنا تک نہیں ہے۔ اس لیے پیارے آپ جو ہے محسوس کر کے آج جاؤ، اٹھو، اور یہ جو کتاب آپ کو ابھی فریق صاحب اللہ دیں گے، اور اس کتاب کو پڑھنے نہ بھی آئے تو ایک ایک ورق کو آپ دیکھ لو کم سے کم، کیونکہ وہ قرآن ہے، اور اپنے گھر میں اس کا تذکرہ اس کے گھر میں پڑھواؤ۔ یہ لکڑہارے کی کہانی بہت تم نے سنی، بہت پڑھوائی، سمبٹ کی کہانی بہت سنی، بہت پڑھوائی۔ ہر فاتحہ کے وقت اگر کوئی بھی کتاب پڑھنے کی بات آئے تو مسئلہ مت پوچھنا، قرآن پڑھو گی تو گارنٹیڈ ثواب ملے گا۔ اب آپ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا قرآن کا تو میں نے تلخیص کر دیا، 24 پیج کی کتاب ہے، آپ اس کو ضرور لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد پڑھو، گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، سعادتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر اور توفیق کامل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔